کا اور خاتون کا بہت بہت شکریہ، آپ شارٹ نوٹس پہ آج تشریف لائے۔ ایک ہماری لانگ ڈیو ملاقات تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے پینڈنگ ہی ہوتی رہی، لیکن آج ایک اچھی اپرچونٹی تھی، ہم نے کہا اس بہانے آپ سے مل بھی لیں گے، بات بھی ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ریسنٹلی ہمارا ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہوا تھا کڈنیپنگ فار رینسم کا، جس کی وجہ سے شہر میں ایک ایسا تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید کڈنیپنگ فار رینسم کے جو گینگز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور خدا نخواستہ وہ مزید وقوعات بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بارے میں نے آج آپ کو بریف کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 13/11/2021 کو صفا مل کے مالک یاسر جبار صاحب کو نامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پہ جب وہ فیکٹری سے گھر کی طرف جا رہے تھے تو کھڑیاں والا بائی پاس کے پاس اغوا کر لیا تھا، اور جہاں یہ تاجر برادری میں تشویش کا باعث تھا، اس کے ساتھ ساتھ عام پبلک کے لیے بھی تشویش تھا اور ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ تو اس وقوع کا مقدمہ ان کے بھائی محمد شعیب صاحب کی مدعیت میں تھانہ کھڑیاں والا میں درج ہو گیا تھا، اور پولیسنگ ورک میں جیسا کہ آپ سارے چونکہ کرائم رپورٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کڈنیپنگ فار رینسم ایک بہت چیلنجنگ کرائم ہوتا ہے۔ تو فوری طور پہ ہم نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن فراز صاحب کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی، جس کے باقی ممبران میں جمشید چشتی ڈی ایس پی جڑاں خالد محمود ڈی ایس پی کھڑیاں والا، انسپکٹر رانا عاصم، عابد سب انسپکٹر، علی اکبر سب انسپکٹر، اور جاوید جو ہمارا انچارج سی ڈی یو ہے ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے، ان پر مشتمل ہم نے ایک ٹیم بنائی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغوی جو ہیں وہ 2 دن کے اندر بازیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کی بازیابی کے لیے تاوان پے کرنا پڑا۔ کڈنیپنگ فار رینسم میں سب سے پہلا سٹیپ مغوی کی بازیابی ہوتی ہے، بعد میں ملزمان کی اریسٹ ہوتی ہے۔ تو ان کی بازیابی کے بعد جو ہماری ٹیم تھی اس نے شبانہ روز محنت کی، اور ملزمان کی اریسٹ اور ریکوری آف جو پیمنٹ کی گئی تھی اس کے لیے انہوں نے اپنی ایفرٹس کی، اور اس کے لیے ہماری ٹیم نے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا جہاں سے بھی ہمیں کلو ملا، پاکستان کا کوئی طول و عرض کا ایسا علاقہ نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے ان کلوز کے اوپر ریڈ نہ کیے ہوں۔ کراچی تک ہماری ٹیمیں گئی۔ تو محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور محنت ہماری ٹیم نے جو کی اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیم کو دیا، اور اس وقوع میں جو ملوث ٹوٹل ہم نے 8 ملزمان ٹریس کیے، اور اب تک کی اس میں ہمارے 5 ملزمان جو ہے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو رینسم کی اماؤنٹ تھی اس میں سے اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ ان 5 سے ہم نے میجر جنگ جو ہے وہ ریکور کر لیا ہوا ہے۔ تو ابھی ان کی ہماری تفتیش جاری ہے، مزید جو 3 بندے رہتے ہیں تو ان کے لیے ہماری ٹیم کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ جلدی وہ بھی ہمارے شکنجے میں ہوں گے۔ تو اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سے کویسچن ہے، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یاسر صاحب جو مغوی ہیں، ان کے جو کزن ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی ان سے کویسچن کرنا ہو، کوئی ہم سے کویسچن کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا کچھ ریکارڈ وغیرہ بھی ہے، وہ ان سے ریلیٹ کرتے تھے، ایریا کہاں سے بلانگ کرتے تھے، کچھ بیسک ڈیٹیل سے رکھتے ہیں؟ یہ سیم کھڑیاں والا کے ایریا سے ہی بلانگ کرتے تھے، اور جو بیسیکلی استمام کی ان سائڈ سورس ان کا تھا، جو ان کی پوائنٹیشن جس نے کی اور جس نے سارٹ آف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹمنٹ کرائی، تو وہ ان کی فیکٹری کے اندر سے ہی لوگ تھے، وہ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ سر کچھ عرصے سے فیصل آباد میں وارداتوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، جن میں مردر بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی لوگ ہو رہے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 واقعات پیش آ گئے پورے والا میں ہوا کہ ایک مردر تھا اور ہوا ہو گیا۔ تو کیا معاملہ ہے یہ کہ پولیس جو ہے ان ملزمان کو جو گاڑی آتا ہے ان کو پکڑنے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو فیصل آباد ہے یہ ٹریڈیشنلی دونوں طرح کا کرائم ہوتا ہے، کرائم اگینسٹ پرسن بھی ہے، کرائم اگینسٹ پراپرٹی بھی ہے، اور کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے وہ فیصل آباد میں ہمیشہ سے روایتی طور پہ زیادہ رہا ہے، اور مرڈرز کی ریشو پنجاب کے کسی بھی دوسرے شہر کی نسبت یہاں پہ زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے ہیں جو ٹیمیں مرڈرز کے موسٹلی جو کیسز ہیں ہمارے ورکڈ آؤٹ ہیں،
اور ان میں اریسٹ ہوئے ہیں. جو آپ نے کھڑیاں والا کا بتایا اغوا کا، تو یاسر صاحب کا اغوا ٹریس ہو گیا، بندے ہم نے پکڑ لیے ہوئے ہیں. دوسرا یہاں سے ہوا تھا جو بندہ اپنی مرضی سے گیا تھا سندھ میں، اس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں، وہ ہنی ٹریپ ہوا تھا، وہ بھی سیف ریکور ہو کے آگیا ہوا ہے، اور وہ وداؤٹ پیئنگ اے سنگل پینی وہ واپس آیا ہے. 1 روپیہ بھی اس میں نہیں تاوان دیا گیا. وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، ہنی ٹریپ میں گئے تھے، ان کو ہم نے سندھ سے جا کے ان کو بھی ریکور کر کے ہماری جو ٹیم تھی وہ لے آئی ہے. تو باقی آپ کرائم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم کرائم پاکٹس آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیے ہیں، اور جو ریکارڈ افغان ہیں ان کا ہم ٹارگٹس دیتے ہیں SHOs کو، اور جہاں پہ کرائم پاکٹس ہیں یا آئیڈینٹیفائڈ گینگز ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. کرائم پاکٹس کے اوپر ہماری گشت اور پیٹرولنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی پوائنٹس بھی لگائے جا رہے ہیں. اس کیس میں جو ہے تاوان کی رقم دینے کے بعد پولیس حرکت میں آ رہی ہے، کیا پولیس پہ جو مقبول تھا ان کو اعتماد نہیں تھا، یا انہوں نے بتانا پسند نہیں کیا کہ تاوان دینے کے بعد پولیس کے پاس؟ جی بالکل، آپ کی جو امپریشن ہے کسی نے آپ کو غلط بتایا. پولیس شروع سے ان کے ساتھ تھی، اور پولیس کی ساری جو تھی لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہی. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کڈنیپنگ فار رینسم کا جو سٹیپس ہیں کسی بھی اس کی تفتیش میں، اس کا اگر آپ گنیں اس کے 10 سٹیپ گنیں تو اس کے پہلے 9 سٹیپس میں سیف ریکوری آف ایبڈکٹی ہے. کسی بھی انسان کی زندگی کا نعم البدل پیسہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہماری ٹیکنیک یہ تھی کہ یہ سیف ریکورڈ ہو کے آئیں، اس کے بعد ملزموں کو پکڑا جائے. اگر ہم پینک کر کے پہلے اٹیک کرتے ان کے اوپر اور خدا نخواستہ ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس کا ازالہ نہیں ممکن ہو سکتا تھا. تو ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا ان کی سیف ریکوری، اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری. بالکل سر، یہ اس کیس کی حد تک دیکھا جاتا ہے کہ آپ بڑا اچھے سے ہوا. سر کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ آپ کے نوٹس میں آیا ہوا، خواتین کی جانب سے ایک اٹیمپٹ کی گئی. انیشلی بڑا کوئکلی رسپونڈ کر کے دکانداروں کو ہی جو ہے گرفتی کر کے مقدمہ بھی درج کر دیا گیا. اب چیزیں مزید اس کے اندر سامنے آ رہی ہوں گی، آپ کے نوٹس میں بھی آئیں گی. اس پہ اب مزید کوئی کارروائی کی جائے گی ان خواتین کے خلاف جنہوں نے اس طرح سے پروپوگیٹ کیا سارے میٹر کو؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قانون شکنی کا جو رسپانس ہے وہ اس طرح سے ہو کہ کسی کی بھی ماں بیٹی کو برے بازار میں ننگا کر دیا جائے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو آپ پہ افسوس ہونا چاہیے. یہ کہیں بھی نہیں الاؤ کیا جا سکتا کہ یہ تو وہ کلیم کرتے ہیں نا کہ وہ لیڈیز جو تھی چور تھیں. اگر وہ چور تھی بھی تو کیا یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس چیز کو کوئی ایڈمٹ کرے گا کہ آپ ان کو سرے بازار ننگا کریں اور چھڑیوں سے پیٹیں؟ میں تو نہیں کر سکتا، میری پولیس نہیں کر سکتی، اور میں یہ نہ الاؤ کیا ہے. میں خود کیا تھا، میں نے خود ایکشن لیا، اور نہ میں آئندہ بھی الاؤ کروں گا. ہم عورتوں کو بازاروں میں ننگا نہیں کرنے دیں گے، بھلے وہ جو بھی ہو. اگر وہ چور تھی تو ان کا کام تھا کہ پولیس کو رپورٹ کرتے، ان کو ہمارے حوالے کرتے، نہ کہ آپ. میں آپ کے اگلے پوائنٹ پہ بھی آ رہا ہوں، نہ کہ آپ ان کو کہیں جی کپڑے اتاریں، یا چلے جو آپ کہیں پورٹرے ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے خود اتار دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ ان کو روڈ پہ کھڑا کر کے چھڑیوں سے پٹائی کریں. یہ تو نہیں الاؤ کیا جا سکتا، اور نہ کرنا چاہیے. کسی مہذب معاشرے میں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو برداشت کر سکتا ہے.